موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بدکار، ایک گناہگار جس نے پورے معاشرے کو تنگ کر رکھا ہوا تھا، جس نے پورے خاندان کو تنگ کر رکھا ہوا تھا، جس نے پورے قبیلے کو تنگ کر رکھا ہوا تھا، سب نے مشورہ کر کے اس کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ وہ جنگل میں چلا گیا، جنگل میں چلا گیا، کھانے پینے کے لیے جو کچھ تھا ساتھ لے گیا۔ جنگل میں کئی دن گزارے، جب اس کے پاس سے پانی بھی ختم ہو گیا، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں، مرنے کے قریب ہو گیا، کہتا ہے اللہ میں نے بہت ظلم کیے، میں نے اپنے خاندان والوں کو تنگ کیا، میں نے اپنے ماں باپ کی بے عزتی کی، میں نے ان کو شرمندہ کیا، میں تیرا نافرمان ہوں۔ اے اللہ اب میری موت کا وقت ہے، تیرا اور میرا رابطہ ہے، کوئی اور نہیں دیکھ رہا۔ اے اللہ تو میری دستگیری فرما، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اے اللہ اگر تو مجھے معاف فرما دے تو تیری رحمت میں کوئی بھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ بات کی تو اس کی روح پرواز ہو گئی، فوت ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین بھی لے کے آتے ہیں، جا جبرائیل، اللہ کہتے ہیں ویرانے میں جنگل میں ایک میرا دوست پڑا ہوا ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کرو اور یہ اعلان کرو جو بھی اس کے جنازے میں جائے گا میں اللہ اس کو معاف فرما دوں گا۔ لوگ دڑا دڑ جنگل کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کا ایک دوست جو ہے جنگل میں فوت ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا جو بھی اس کے جنازے میں جائے گا اللہ کہتے ہیں میں اس کو معاف فرما دوں گا۔ سب جو ہے جو ہے جنگل کی طرف جا رہے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں وہی گناہگار بدکار جس کو لوگوں نے نکالا تھا وہی تھا۔ جنازہ ہو گیا، کفن دفن کے بعد لوگوں نے تبصرے شروع کر دیے، اس کو ہم نے نکالا، اس نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی، یہ اللہ کا دوست کیسے بن گیا؟ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں ربا لوگ تانے دے رہے ہیں تیرا دوست کیسے ہو گیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا او موسیٰ مرنے سے پہلے اس نے ایک ایسی آہ نکالی، اس نے ایسی آہ نکالی، میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا، یہ کم ظرف نکلا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ کم ظرف نکلا، اگر یہ اس وقت کہتا ہے اللہ سارے جہان کو معاف کر دے، میری ربوبیت کی قسم میں سارے جہان کو معاف فرما دیتا۔ اللہ جو ہے بڑی غفور الرحیم ذات ہے اور یہ اعلان کرتی ہے کہ میرے ساتھ جو ہے شرک نہیں کرنا، اس کے علاوہ جو ہے میں چاہوں گا جو بھی گناہ ہے معاف فرما دوں گا۔